السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور جو کتاب ہم مل کر آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقی، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 19۔ یہاں پر جو ابواب، جو ٹاپکس ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کو میں شروع میں آغاز میں آپ کو بتاتی چلوں۔ نزول آفتاب کی معرفت، آفتاب کا ساکن ہونا، رات کے ڈھلنے کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نماز جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں کی فضیلت و حرمت، اور جو شخص اس میں نماز پڑھے اس کا ثواب۔ یہ ہیں وہ ہیڈنگز جو کہ ہم امید ہے کہ اس نشست میں مکمل کر لیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے باب زوال آفتاب کی معرفت۔ حدیث نمبر 673 سے یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ حزیرانہ، اب یہاں ماہ حزیرانہ ہے زے یہ رے الف نون، اور اس پہ نون پہ زبر ہے، اور بریکٹ پہ لکھا ہے رومی یا سریانی زبان میں شمسی سال کے چھٹے مہینے یعنی جون، یہ بریکٹ میں اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہوئی اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے اس کے نصف میں زوال آفتاب نصف قدم پر ہوتا ہے، اور یہاں تک دوبارہ پڑھ لیتی ہوں۔ عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ماہ حزیرانہ، یعنی بریکٹ میں رومی یا سریانی زبان میں شمسی سال کے چھٹے مہینے یعنی جون کے نصف میں زوال آفتاب نصف قدم پر ہوتا ہے، اور ماہ تموز تے میم واو زے یا بریکٹ میں لکھا ہے جولائی کے نصف میں 1.5 قدم پر، اور ماہ آب الف مدہ بے جس کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ میں اگست، ماہ آب اگست میں 2.5 قدم پر، اور ماہ ایلول یعنی کہ ستمبر کے نصف میں 3.5 قدم پر، اور ماہ تشرین اول اکتوبر کے نصف میں 5.5 قدم پر، اور ماہ تشرین آخر نومبر کے نصف میں 7.5 قدم پر، اور ماہ کالون اول یعنی دسمبر کے نصف میں 9.5 قدم پر، اور ماہ کانون آخر جنوری کے نصف میں 7.5 قدم پر، اور ماہ شبات شین پہ پیش ہے بے الف توئے، شبات اور توئے پہ زبر ہے، ماہ شباتا، اور ساتھ میں اس کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ میں فروری کے نصف میں 5.5 قدم پر، اور ماہ آذار الف مدہ زال الف رے، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے مارچ کے نصف میں 3.5 قدم پر، اور نیسانہ نون یہ سین الف نون اور اس پہ زبر بھی ہے، اور اس کے بارے میں اور یہ مہینہ لکھا ہے بریکٹ میں اپریل کے نصف میں 2.5 قدم پر، اور ماہ ایارہ الف یہ الف رے الف پہ بھی زبر ہے اور رے پہ بھی زبر ہے، اور بریکٹ میں اس کے لکھا ہے مئی کے نصف میں 1.5 قدم پر، اور پھر حزیران یعنی جون کے نصف میں نصف قدم پر زوال آفتاب ہوتا ہے۔ بریکٹ پہ لکھا ہے بظاہر یہ تجدیدات مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے لیے ہے، اور یہاں پر بریکٹ پر کلوز ہو گیا ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ 674 لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا زوال آفتاب اس طرح واضح ہوگا کہ تم 1 ہاتھ 4 انگل طویل لکڑی لو، 4 انگل تو زمین میں گاڑ دو، اور جب اس کا سایہ گھٹتے گھٹتے اپنی حد کو پہنچ جائے اور اس کے بعد بڑھنے لگے تو یہی زوال آفتاب کا وقت ہے۔ اسی وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کو پڑھنے جا رہے ہیں، آفتاب کا ساکن ہونا۔
حدیث نمبر 675۔ ایک مرتبہ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے آفتاب کے ساکن ہونے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد، تم کتنا چھوٹا مگر کتنا مشکل مسئلہ لے کر آئے، مگر چونکہ تم اس کے جواب کے اہل ہو اس لیے سنو۔ آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو اس کو 70,000 ملک کھینچتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ہر شعاع کو 5,000 ملک پکڑتے رہتے ہیں، اور اسی جذب و دفاع کے درمیان جب وہ اپنے دریچے سے نکل کر فضا میں پہنچتا ہے تو نور پر مقرر ایک فرشتہ اس کو الٹ دیتا ہے، اس کی پشت نیچے اور پیٹ اوپر ہو جاتا ہے اور اس کی شعاع عرش کی سرحد تک پہنچتی ہے۔ تو اس وقت ملائکہ پکار کر کہتے ہیں کہ جب یہ اس کو عربی میں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ عربی میں غلطی کی گنجائش بہرحال ہوتی ہے، چلیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل و کبیرتن تکبیرن۔ یہ اس میں کچھ تھوڑے سے اعراب کا کچھ مٹے ہوئے سے تھے، لیکن میں نے کوشش کی ہے بہرحال۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ پہنچتی ہے تو اس وقت ملائکہ پکار کر یہ کہتے ہیں، جو ابھی ہم نے پڑھا تو راوی نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، کیا میں اس دعا کو یاد کر لوں اور اسے زوال آفتاب کے وقت پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کو یاد کر لو، اور جب آفتاب کو زوال ہو جاتا ہے تو ملائکہ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور فضا میں اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 676۔ آئیے اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا بات ہے کہ آفتاب روزانہ زوال کے وقت ذرا ٹھہرتا اور دم لیتا ہے مگر جمعے کے روز ذرا نہیں ٹھہرتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو تمام دنوں سے زیادہ تنگ بنایا ہے۔ تو دریافت کیا گیا کہ اس کو تنگ کیوں بنایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ جمعے کا دن اس کے نزدیک خود محترم ہے اس لیے وہ اس دن مشرکین پر عذاب نہیں کرتا۔ اب حدیث نمبر 677 ہے۔ لکھا ہے کہ اور حریز بن عبداللہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا میں آپ علیہ السلام پر قربان، آفتاب حرکت کرتا رہتا ہے پھر زوال کے وقت ذرا ایک ساعت کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اجازت لیتا ہے کہ ڈھل جاؤں یا نہ ڈھلوں۔ اور یہاں پر اب اگلے باب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور باب کا نام ہے یہاں پہ یعنی ہیڈنگ ہے کہ رات کے ڈھلنے کی پہچان۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ 678 حدیث میں لکھا ہے عمر بن حنظلہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ دن کے وقت زوال آفتاب کو تو ہم لوگ پہچان لیتے ہیں مگر رات کو کیسے پہچانیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات بھی اسی طرح ڈھلتی ہے جیسے آفتاب ڈھلتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ پھر اس کو کیسے پہچانے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ستاروں کے اب یہ یہاں پہ سامعین مٹا ہوا ہے اور نار نظر آ رہا ہے صرف، یا اتار لکھا ہوگا، الف تے الف، اس کا نقطہ مٹا ہوا ہے اور الف مٹا ہوا ہے۔ تو چلیے ہم بھی پڑھتے ہیں کہ ستاروں کے اتار سے۔ چلیے نیکسٹ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نماز جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ حدیث نمبر 679 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو زوال آفتاب تک ذرا بھی نہیں سوتے تھے، جب زوال آفتاب ہو جاتا تو 8 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور یہ توبہ کرنے والوں کی نماز ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعا قبول کی جاتی ہے، ہوا چلنے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر ڈالتا ہے۔ پھر جب سایہ 1 ہاتھ ہو جاتا ہے تو ظہر کی 4 رکعت پڑھتے اور بعد ظہر 2 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت، اور اس کے بعد جب سایہ 2 ہاتھ پہنچ جاتا تو عصر کی 4 رکعت پڑھتے اور پھر عصر کے بعد کچھ نہ پڑھتے یہاں تک کہ آفتاب قریب غروب ہو جاتا، اور جب غروب ہو جاتا تو مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھتے اور اس کے بعد 4 رکعت، پھر کچھ نہ پڑھتے یہاں تک کہ شفق گر جاتی، اور جب شفق گر جاتی تو عشاء کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد آپ اپنے بستر پر تشریف لے جاتے اور کوئی نماز نہ پڑھتے یہاں تک کہ آدھی رات ہو جاتی۔ جب آدھی رات ہو جاتی تو 8 رکعت پڑھتے اور رات کے آخری چوتھائی حصے میں 3 رکعت وتر
پڑھتے اور اس میں سورہ الحمد اور قل هو اللہ احد پڑھتے اور ان 3 رکعتوں میں ایک سلام سے فصل دیتے، پھر باتیں کرتے اور کوئی ضرورت ہوتی تو اسے کہتے اور اپنے مصلے سے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک کہ وہ 3 رکعتیں نہ پڑھ لیتے، جن میں وطر پڑھتے اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے، پھر سلام پڑھتے اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر جب فجر کا وقت ہو جاتا اور اجالا صاف اور روشن ہو جاتا تو فجر کی نماز پڑھتے۔ یہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نمازیں جن پر اللہ نے انہیں وفات دی۔ آئیے اب اگلا باب ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے مسجدوں کی فضیلت و حرمت اور جو شخص اس میں نماز پڑھے اس کا ثواب۔ حدیث نمبر ہے 680، لکھا ہے خالد بن مازن قلانسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ اللہ کا حرم اور اس کے رسول کا حرم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حرم ہے، اس میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے اور اس میں 1 درہم کی خیرات 1,00,000 درہم کے برابر ہے، اور مدینہ اللہ تعالیٰ کا حرم اور اس کے رسول کا حرم اور علی علیہ السلام ابن ابی طالب کا حرم ہے، اس میں نماز پڑھنا 10,000 نمازوں کے برابر ہے اور اس میں 1 درہم 10,000 درہموں کے برابر ہے، اور کوفہ اللہ کا حرم اور اس کے رسول کا حرم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حرم ہے، اس میں نماز پڑھنا 1,000 نمازوں کے برابر ہے، مگر درہم کے متعلق آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ حدیث نمبر 681 پڑھتے ہیں، لکھا ہے اور ابو حمزہ سمالی سے میم الف لام چھوٹی یہ سمالی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد حرام میں اپنی ایک فرض نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وہ تمام نمازیں جس وقت سے اس پر واجب ہوئی تھیں سب قبول کر لے گا، نیز وہ تمام نمازیں بھی جو بندہ مرتے دم تک پڑھے گا وہ بھی قبول کر لے گا۔ اگلی حدیث ہے 682، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز دوسری مسجدوں میں 1,000 نماز کے مانند ہے سوائے مسجد حرام کے، اس لیے کہ مسجد حرام میں ایک نماز میری مسجد میں 1,000 نماز کے برابر ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے 683، لکھا ہے اور عبدالعلی آل سام کے غلام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمبائی کتنی تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3,600 ہاتھ مکسرہ، میم کاف سین رے ہے، اور بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1 ہاتھ مکسرہ 6 مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے 684، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو حمزہ سمالی سے ارشاد فرمایا مسجدیں 4 ہیں، مسجد حرام، مسجد رسول، مسجد بیت المقدس اور مسجد کوفہ، اور اے ابو حمزہ ان میں نماز فریضہ پڑھنا 1 حج کے برابر اور نماز نافلہ پڑھنا 1 عمرے کے برابر ہے۔ اگلی حدیث ہے 685، حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے متعلق دریافت کیا گیا ان سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ معظمہ اپنے گھر میں دفن ہوئی، مگر جب بنی امیہ نے مسجد کی حدود بڑھائے تو آپ کی قبر مسجد میں شامل ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے 686 حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا تو وہ عمرے کے لیے پھر واپس آئے گا۔ اب اسی میں آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ نیز جناب علیہ السلام اس میں تشریف لاتے اور اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کی مسجدوں میں جانا مستحب ہے، مسجد قباء میں اس لیے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، اور مشربہ میم شین رے بے ہے ابراہیم، و مسجد فضیف زواد یہ ہے فضی و قبور شہدائے احد و مسجد احزاب، اور وہی مسجد فتح ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ تک پہنچا دیں، اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور مسجد غدیر میں بھی نماز پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی جگہ ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کنتم مولا و علی مولا و اللہم و آل من بلا آدا
من آدھا. اور یہاں پر اگلی حدیث کی جانب آ گئے ہیں. 687 حدیث نمبر ہے اور لکھا ہے کہ اور اسی مسجد کی دوسری جانب منافقین کے خیمے نصب تھے. جب ان سبھوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ذرا دیکھو ان کی دونوں آنکھیں کیسی گردش کر رہی ہیں جیسے کسی مجنوں کی آنکھیں گردش کرتی ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اندرجہ ذیل آیات لے کر نازل ہوئے جو کہ سورہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے. ترجمہ: اور کفار جب ذکر کو سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ اپنی نگاہوں کے ذریعے تمہیں ضرور پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنوں ہیں مگر یہ تو سارے جہان کے لیے نصیحت ہے. یہ ہم نے سورہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 کا ترجمہ پڑھا. آگے چلتے ہیں. لکھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات حسان جمال سے بیان فرمائی ہے کہ جب وہ انہیں سوار کر کے مدینے سے مکے لے جا رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے حسان، اگر تم میرے جمال الف پہ یا میم پہ تشدید نہ ہوتے تو میں تم سے یہ حدیث ہرگز نہ بیان کرتا. اب آئیے اگلی حدیث کی جانب. 688 لکھا ہے کہ اور مینا کے اندر مسجد خیف تو اس کے متعلق جابر رضی اللہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد خیف میں 700 انبیاء نے نماز پڑھی ہے. اس کے بعد اگلی حدیث 689 لکھا ہے کہ ابو حمزہ سمالی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص منا سے نکلنے سے پہلے منا کی مسجد خیف میں 100 رکعت نماز پڑھے تو وہ 70 سال کی عبادت کے برابر ہوگی، اور جو شخص اس میں 100 تسبیح پڑھے، سبحان اللہ کہے، تو اس کا ثواب ایک آدمی کی زندگی بچانے کا ہوگا، اور جو شخص اس میں 100 مرتبہ الحمدللہ کہے تو اس کا ثواب دونوں عراق کے خراج کو راہ خدا میں تصدق کرنے کے برابر ہوگا. اب حدیث نمبر 690 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مسجد رسول اس مینارے کے پاس تھی جو وسط مسجد میں ہے، اور اس کے اوپر قبلے کی جانب تقریباً 30 ہاتھ اس کے داہنے جانب اور بائیں اور اس کے پیچھے تقریباً اتنی ہی تھی، وہ برابر کر دی گئی. اور اگر ممکن ہو سکے کہ تمہاری نماز کی جگہ اس کے اندر ہو تو ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اس میں 1000 انبیاء نے نماز پڑھی ہے. اور خیف کو خیف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وادی سے بلند ہے، اور جو وادی سے بلند ہو اس کو خیف کہتے ہیں، اگلی حدیث 691 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مسجد کوفہ کی حد آخری 2 چراغوں تک ہے. یہ خط حضرت آدم علیہ السلام نے کھینچا تھا. میں اس حد کے اندر کسی سواری پر سوار ہو کر جانا مکروہ سمجھتا ہوں. تو عرض کیا گیا کہ پھر اس میں تبدیلی کس نے کی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی تبدیلی تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان سے آئی، پھر اس میں اصحاب کسرا و نعمان نے تبدیلی کی، اور پھر اس میں زیاد بن ابی سفیان نے تبدیلی کی. اب پڑھتے ہیں حدیث 692 لکھا ہے نیز جناب علیہ السلام نے فرمایا گویا میں مسجد کوفہ سے ایک دیرانی کو دیکھ رہا ہوں. دال یہ رے الف نون چھوٹی ہے اور دال کے اوپر زبر ہے. دیرانی کو دیکھ رہا ہوں، اور جو اپنے دیر کے اندر زاویہ اور منصرمیم نون سین رے کے درمیان ہے، جس میں 7 عدد 7 کھجور کے درخت ہیں، اور وہ اپنے دیر سے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے اور ان سے باتیں کر رہا ہے. اب اگلی حدیث ہے 693 لکھا ہے ابو بصیر کا بیان ہے بے سواد یہ رے بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. آپ علیہ السلام فرما رہے تھے مسجد کوفہ بھی کتنی اچھی مسجد ہے جس میں 1000 انبیاء اور 1000 اوصیاء نے نماز پڑھی. اسی میں سے تنور ابلا اور اس میں سفینہ بنایا گیا. اس کے دائیں جانب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے وسط میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اس کے بائیں جانب مکر و فریب ہے، یعنی شیطان کے مکانات ہیں. اگلی حدیث ہے 694 امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سواری نہ کسو، مسجد حرام اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد کوفہ. یہاں اب اگلی حدیث کی جانب ہم آ گئے ہیں. حدیث نمبر 695 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں مسجد کوفہ کی جگہ سے ہو کر گزرا. میں براق پر سوار تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سواری سے اترو اور اس جگہ نماز پڑھو. چنانچہ میں اترا اور میں نے نماز پڑھی اور
پھر پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوفہ ہے اور یہ اس کی مسجد ہے، میں اس کی آبادی کو 20 مرتبہ برباد اور 20 مرتبہ آباد ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، اور ہر 2 مرتبہ کے درمیان 500 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 696، لکھا ہے اسبغ الف صاد بے غین، اسبغ بن نباتہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن ہم لوگ مسجد کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے گرد حاضر تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اہل کوفہ، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضل و شرف عطا کیا ہے کہ ایسا فضل و شرف کسی کو عطا نہیں کیا۔ تمہارے مصلی یعنی کہ جائے نماز، بیت آدم اور بیت نوح و بیت ادریس علیہ السلام و مصلی ابراہیم علیہ السلام و مصلی برادر خضر اور میرا مصلی ہے، اور تمہاری یہ مسجد ان 4 مسجدوں میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں کے رہنے والوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہ یہاں کے لوگوں کی اور جس نے اس میں نماز پڑھی ہے اس کی شفاعت کرے گی، اور اس کی شفاعت رد نہ کی جائے گی، اور کوئی زیادہ دن اور رات نہ گزریں گے کہ اس میں حجر اسود نصب کیا جائے گا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ یہ میری اولاد میں سے امام مہدی علیہ السلام کا مصلی اور ہر مومن کا مصلی ہوگا، اور روئے زمین پر کوئی مومن ایسا نہ ہوگا جس کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو، لہٰذا اس کو نہ چھوڑو اور اس میں نماز پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو اور اپنی دلی مرادیں پوری کرنے کے لیے ادھر آؤ۔ اگر لوگ یہ جان لیں کہ اس مسجد میں کیا برکتیں ہیں تو اگر انہیں برف پر گھٹنوں چل کر آنا پڑے تو وہ زمین کے سارے اطراف سے یہاں آئیں گے۔ اور اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 697۔ اور مسجد سہلہ کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے چچا زید اس مسجد میں پناہ لیتے تو اللہ تعالیٰ انہیں 1 سال تک پناہ دیتا۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے مکان کی جگہ ہے کہ جس میں وہ خیاطی یہ الف توئے چھوٹی ہے خیاطی کیا کرتے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت ابراہیم عمالقہ عین میم الف لام قاف ہے، اور اس کے بارے میں بریکٹ پہ لکھا ہے کہ عمالقہ سے جنگ کرنے بریکٹ کلوز ہو گیا کے لیے نکلے تھے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام جالوت سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اس کے نیچے سبز پتھر کی ایک چٹان ہے کہ جس کے اندر ہی نبی کی صورت و شکل بنی ہوئی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور ہر نبی کی طینت اسی کے نیچے سے لی گئی ہے، اور یہ ایک راکب اور بریکٹ میں لکھا ہے سوار کی جگہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ راکب کون ہے؟ فرمایا وہ خضر علیہ السلام ہیں، اور مسجد براسہ بیر الف سے الف جو بغداد کے اندر ہے تو اس کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت نماز پڑھی جب آپ علیہ السلام اہل نہروان سے جنگ کے بعد واپس آ رہے تھے۔ اب آ گئی ہے اگلی حدیث 698 نمبر کی، لکھا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے خوارج سے قتال کرنے کے بعد واپسی میں مسجد براسہ کے اندر بیر الف سے الف کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، اور ہم لوگوں کی تعداد اس وقت 1 لاکھ تھی۔ جو ایک نصرانی اپنے سوما سواد واو میم عین ہے سوما سے نیچے اترا اور پوچھا کہ اس فوج کا سردار کون ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور سلام کر کے بولا، اے میرے سید و آقا، کیا آپ نبی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ نبی میرا سید و آقا تھا جو وفات پا چکا۔ نصرانی نے کہا کہ پھر آپ وصی نبی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کہ اچھا بیٹھو، تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ سوما سواد و میم عین ہے بنایا ہی اس مقام براسہ کے لیے ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس جگہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ وہی نماز پڑھے گا جو نبی ہوگا یا وصی نبی ہوگا، اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر وہ ہم لوگوں کے ساتھ کوفہ آیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہاں کس نے نماز پڑھی؟ اس نے جواب دیا یہاں حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان کی مادر گرامی نے نماز پڑھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا مگر میں بھی تمہیں بتاؤں کہ یہاں کس نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ اب اگلی حدیث ہے 699۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں کھنکارے اور بلغم کو تھوکے نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں گھونٹ
کر جائے تو وہ بلغم جس مرض سے گزرے گا اسے اچھا کر دے گا۔ حدیث نمبر 700 لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پنجشنبہ اور شب جمعہ مسجد میں جھاڑو لگائے تو اس سے جو مٹی نکلے وہ جس آنکھ میں پڑے گی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اس کے بعد آ گیا ہے اگلی حدیث 701۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد جانے کے قصد سے نکلے تو ان کے دونوں قدم جس جس خشک و تر پر پڑیں گے اس کے نیچے زمین کے 7 طبق اللہ کی تسبیح پڑھیں گے۔ میں نے ان احادیث کو اسناد کے ساتھ اور اس کے ہم مضمون احادیث کو اپنی کتاب فضل المساجد میں نقل کر دیا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 702۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس میں ایک نماز ہزار نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اعظم یعنی بریکٹ میں لکھا ہے مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور قبیلے کی مسجد میں ایک نماز 25 نمازوں کے برابر ہے، اور بازار کی مسجد میں ایک نماز 12 نمازوں کے برابر ہے، اور کسی شخص کا اپنے گھر میں ایک نماز پڑھنا ایک ہی نماز کے برابر ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 703۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جتنا بڑا گڑھا بھٹ تیتر اپنے پاؤں سے کھود کر بناتا ہے، دوبارہ پڑھنے، جتنا بڑا گڑھا بھٹ تیتر اپنے پاؤں سے کھود کر بناتا ہے، اگر کوئی شخص اتنی بڑی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اب لکھا ہے اگلی حدیث ہے 704۔ ابو عبیدہ حزا ہے زال الف زال کے اوپر تشدید ہے۔ ابو عبیدہ حزا کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میری طرف سے ہو کر گزرے اور میں مکہ و مدینہ کے درمیان مسجد بنانے کے لیے پتھر پر پتھر رکھ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا شمار اس میں ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اگلی حدیث ہے 705۔ عبید اللہ بن علی حلبی نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا چھت والی مسجدوں میں قیام مکروہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مگر اس میں نماز پڑھنا تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اگلی حدیث ہے 706۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہمارے قائم آل محمد مسجدوں کی چھتوں سے ابتدا کریں گے، انہیں توڑ ڈالیں گے اور انہیں خس پوش کرنے کا حکم دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحبان کی طرح۔ پھر اگلی حدیث ہے 707۔ حضرت علی علیہ السلام جب مسجدوں میں محراب دیکھتے تو اسے توڑنے کا حکم دیتے اور فرمایا کرتے کہ یہ تو یہودیوں کے مصباح خانوں کے مانند ہے۔ اگلی حدیث ہے 708۔ نیز حضرت علی علیہ السلام نے کوفے میں ایک مسجد دیکھی کہ وہ کنگرے دار تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو یہودیوں کی بے یہ عین ہے لکھا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے عبادت خانے کی مانند معلوم ہوتی ہے۔ مسجدیں کنگرے دار نہیں ہوتی، کشادہ بنائی جاتی ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 709۔ حضرت ابو الحسن اول امام موسیٰ جعفر بریکٹ میں لکھا ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مٹی کے گارے کے متعلق پوچھا گیا جس میں بھوسا ملا ہوا ہو کہ کیا اس سے مسجد یا بیت الصلاۃ کو لیپا جا سکتا ہے؟ لیپا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے 710۔ نیز آپ سے ایک ایسے مکان کے متعلق دریافت کیا گیا جس میں گوبر سے چونا پکایا جاتا تھا، کیا یہ جائز ہوگا کہ اس سے کسی مسجد کی چونا کلی کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اگلی حدیث 711۔ نیز آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایک ایسے مکان کے متعلق کہ جو ایک عرصے تک بیت الخلاء بنا ہوا تھا، کیا یہ جائز ہے کہ اس کو مسجد بنا دیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پاک صاف کر کے اس کو درست کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 712 پڑھتے ہیں، لکھا ہے اور عبید اللہ بن علی حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسی مسجد کے متعلق دریافت کیا جو کسی کے گھر کے اندر بنی ہوئی ہے۔ اب گھر والے چاہتے ہیں کہ اس کو وسعت دیں اور اس مسجد کی جگہ بدل دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ ایک مکان ہے جو ایک عرصے سے تک بیت الخلاء رہ چکا ہے، کیا یہ جائز ہے کہ اس کو صاف ستھرا کر کے مسجد بنا دیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جب اس پر اتنی مٹی ڈال دی جائے جو اس کی سطح کو بالکل چھپا دے تو پھر یہ اس کو صاف ستھرا اور پاک کر دے گی۔ اگلی حدیث ہے 713 نمبر پہ کہ
اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مسجدوں میں جاتا رہے گا تو اس کو 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہوگی۔ نمبر 1، ایک ایسا شخص جو خالصاً لوجہ اللہ اس کا برادر بن جائے۔ نمبر 2، یا کوئی حیرت انگیز جدید اطلاع۔ نمبر 3، یا کوئی محکم آیت و نشان۔ نمبر 4، یا کوئی ایسی رحمت و مہربانی کہ جس کا انتظار کر رہا تھا۔ نمبر 5، یا کوئی ایسا کلمہ جو اس کی اذیت و تکلیف کو دور کر دے۔ نمبر 6، یا کوئی ایسا جملہ سنے جو اس کو ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ نمبر 7، کہ یا وہ ڈر، اور نمبر 8، کہ یا شرم جس سے وہ کوئی گناہ ترک کر دے۔ یہ ہم نے 8 وہ چیزیں پڑھ لیں کہ جس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ ضرور حاصل ہوں گی اس شخص کو کہ جو مسجدوں میں جاتا رہتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 714۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی شخص اپنی کسی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ مسجد کسی اور کام کے لیے بنائی گئی ہے۔ حدیث نمبر 715 پر لکھا ہے، نیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی مسجدوں کو بچایا کرو، اپنے لڑکوں سے، اپنے پاگلوں اور دیوانوں سے، اپنی بلند آوازوں سے، اپنی خرید و فروخت سے، گمشدہ چیزوں کے اعلان سے اور سزا و احکام سے، اور بہتر ہے کہ مسجد میں شعر پڑھنے اور استاد کا بیٹھ کر بچوں کو تعلیم دینے یا کسی درزی کے وہاں اٹھ بیٹھ کر کپڑا سینے سے اجتناب کیا جائے۔ اگلی حدیث نمبر 716 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں ایک چراغ جلائے گا تو جب تک اس چراغ کی روشنی اس مسجد میں ہے، ملائکہ اور حاملین عرش اس شخص کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں گے۔ حدیث نمبر 717، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں ایک کنکری کاف نون کاف رے چھوٹیے بھی نکال لے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کنکری اس کی جگہ پر واپس رکھ دے یا کسی دوسری مسجد میں رکھ دے، اس لیے کہ وہ کنکری اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اور حائض و جنب کے لیے یہ جائز نہیں کہ مسجد میں داخل ہوں سوائے اس کے کہ وہ مسجد سے گزرنے کے لیے داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 718، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری عورتوں کے لیے سب سے بہتر مسجد ان کا گھر ہے۔ حدیث نمبر 719 میں لکھا ہے کہ اور آپ علیہ السلام سے مساجد کے لیے کوئی جائیداد وقف کرنے کے لیے دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مجوسی آتش کدوں پر جائیدادیں وقف کرتے تھے۔ اب اگلی حدیث نمبر ہے 720، لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ توریت میں تحریر ہے کہ زمین پر میرا گھر مسجدیں ہیں، اس شخص کا کیا کہنا کہ جو اپنے گھر میں پاک و طاہر ہو لے اور اس کے بعد میرے گھر میں میری ملاقات کو آئے۔ آگاہ ہو میزبان پر مہمان کا اکرام فرض ہے، آگاہ ہو رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف پاپ پیادہ جانے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن ان کے لیے ایک نور ساطع ہوگا۔ حدیث نمبر 721 پڑھتے ہیں، روایت کی گئی ہے کہ وہ مکانات کے جن میں رات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتے ہیں جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ حدیث نمبر 722 پہ لکھا ہے، روایت کی گئی ہے کہ حضرت امیر المومنین ایک مرتبہ ایک طویل مینار کے پاس سے گزرے تو حکم دیا کہ اس کو گرا دیا جائے، پھر فرمایا کہ مینار کو مسجد کی سطح سے بلند نہ کیا کرو۔ اب اگلی حدیث ہے کہ 723، اور اللہ کبھی کبھی یہ چاہتا ہے کہ سارے اہل زمین پر عذاب نازل کر دے اور ان میں سے کوئی نہ بچے مگر جب بوڑھوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے نماز کے لیے جا رہے ہیں اور بچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان سے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ اور جو شخص مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اسے نہایت سکون و وقار سے داخل ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ ترین بقعے ہیں، بے قاف عین چھوٹی ہے، اور وہ شخص اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور سب سے آخر میں نکلے۔ اور پھر ساتھ ہی اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بائیں پاؤں سے پہلے دائیں پاؤں کو مسجد میں داخل کرے اور یہ کہے کہ اللہ کے نام سے، ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم، کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کے ساتھ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اے اللہ تو درود بھیج محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ السلام پر اور مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو تیری مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، تیرے چہرے کی ثنا اور تعریف بہت عظیم ہے۔ یہاں
پہ ترجمہ مکمل ہوا. اور پھر لکھا ہے کہ جب مسجد میں سے برآمد ہو تو دائیں سے پہلے بایاں پاؤں مسجد سے نکالے اور کہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وفتح لنا ابواب رحمتک. اور یوں سامعین ہم نے پارٹ نمبر 19 مکمل کر لیا کہ جس میں ہم نے مسجد کے حوالے سے بہت ساری معلومات جانی ہیں. اور اب ہم اگلی نشست میں یعنی کہ پارٹ 20 میں پڑھیں گے. جو ٹاپکس ہوں گے وہ میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ وہ مقامات کہ جہاں نماز جائز ہے اور وہ مقامات کہ جہاں نماز جائز نہیں ہے. اور اتنی تفصیل سے اس کے بارے میں جانیں گے کہ ائمہ طاہرین نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں ان کے بارے میں. اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کس لباس میں نماز پڑھی جائے اور کس میں نہیں, اور اس کی تمام اقسام کے بارے میں بھی جانیں گے. اور اس کے علاوہ بھی ہم بہت کچھ جانیں گے. تو پھر آج کی نشست سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. خدا حافظ. فی امان اللہ.